السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر لیا، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اور یہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جد و جہد میں شامل ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے رفعت بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہر قریے میں سے، ہر خاندان میں سے ایسے افراد ہونے چاہیے جو قرآن کو سیکھیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کو سیکھیں۔ اذا رجعوا الیہم، جب سیکھ کر آئیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم میں مبلغ اور داعی بن کر آئیں، تاکہ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرا سکیں اور سیدھی راہ پر ان کو گامزن کر سکیں۔ ماہ مقدس کے آخری ایام ہیں اور ہم سب ماشاءاللہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے وابستگی ہے۔ آپ اپنے 11 مہینے کو بھی دیکھیں، میں اور آپ، اور اس مہینے کو بھی دیکھیں۔ اس مہینے میں کتنی برکات اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ کیوں ہر شخص قرآن پڑھتا ہے، چاہے وہ 2 آیات پڑھتا ہے، 1 رکوع پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس سے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اس کو فہم اور سننے سے انکار کرتے ہیں اور یا اس سے بالکل اعراض کر جاتے ہیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کی ذلت اور رسوائی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا رہنما مانا ہی نہیں ہوتا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم بھی ہے، فاسقون و فاسق بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص جن کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید آ جانے کے بعد انہوں نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا اور اپنی زندگیوں میں اس کی بہار اور اس کی برکات کو شامل نہیں کیا، فرمایا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و خوار رہیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جب اس کو اللہ نابینا اور اندھا کر کے اٹھائیں گے کہ اللہ دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا، فرما دنیا میں تیرے پاس قرآن بھی آیا، ہدایت بھی آئی، ہمارا احکام الہی پہنچے، علماء نے، حفاظ نے پڑھ کر سنائیں، نبیوں کے بعد صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اے میرے بندے تو نے تو اس سے بالکل اعراض کیا، اور اسی طرح آج کے دن میں تجھے بھلا چکا ہوں، اور جسے میں بھلا دوں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جسے اللہ بھلا دیں اس انسان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون. فرمایا جسے اللہ بلا دے اس کا کوئی حامی ہے، اس کی کوئی مددگار کرنے والا ہے؟ فرمایا اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں. کل قیامت کا دن ہے، اللہ اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں عمر نہیں دی اور میں نے تمہیں صحت نہیں دی کہ تم اس قرآن پر اور میرے نبی کے فرمان پر تم غور و فکر کر سکو. اللہ سوال کرتے ہیں. یہ آخری آیت پڑھ کر ترجمہ پیش کر کے بات کو اجازت چاہوں گا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ومن تذکر وجاءکم النذیر. کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں تم اس قرآن کو سمجھتے سوچتے؟ میرے عزیزان محترم، جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اپنے دلی لگاؤ اس قرآن کے ساتھ جوڑ لیا ہے، رجوع اللہ کیا ہے، وابستگی ظاہر کی ہے، پورے 11 مہینے ایک وقت ایسا متعین کر لیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر خود بھی قرآن پڑھیں، اپنی آل اولاد کو بھی کہیں کہ وہ قرآن پڑھیں. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے والا بنا دے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.